تلاوت اس پارے کا بالکل آخری رکوع ہے، یعنی 16واں رکوع ختم ہونے کو قریب ہے۔ پارہ بھی یہیں ختم ہوگا، پارے کا آخری رکوع بھی ختم ہوگا۔ تذکرہ چل رہا تھا کہ نبیوں کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، ان میں سے ہر ایک کی تعظیم، توقیر، ہر ایک کا احترام، ہر ایک کے لیے اخلاص ہم سب کے واسطے مطیع ہے۔ اب اگر یہودی یا نصرانی یا مشرکین ایمان لے آئیں جیسے اس کتاب پر تم ایمان لائے فقط اہتدوا، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ گزشتہ درس یہیں تک مکمل ہوا تھا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ معیار ہے صحابہ کی صحابیت کے لیے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک معتبر نہ ہوگا جب تک وہ نبی اور نبی کے صحابہ کی طرح نہ ہو۔ اس آیت میں پھر دیکھیں مرتبہ لفظ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کے مثل جیسا کہ اس کتاب پر تم اور صحابہ ایمان لائے۔ اس کتاب پر ایمان لانا اپنی منمانی نہیں، بلکہ اس کتاب پر ایمان ایسا لانا جیسے اللہ کے نبی ایمان لائے اور صحابہ ایمان لائے، تب فقط اہتدوا کا مصداق ہوں گے کہ اب وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اور اگر انہوں نے پیٹ پلٹا لیا، یعنی صحابہ کی طرح ایمان نہیں، نبی کی طرح ایمان نہیں، تو پھر وہ ضد میں ہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق مانے ضد۔ اور ایسے اڑیل اور ضدی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا تحفظ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو آپ کی طرف سے کفایت کرنے والا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب اللہ ان سب کو کافی ہو جائے گا آپ کی طرف سے۔ بعض لوگوں نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کو ورد بتایا ہے، پڑھتے جاؤ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے آپ کی طرف سے ان تمام سے مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے سورہ مائدہ میں آئے گا، وہاں کا کھلا اعلان ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکی خیمے میں تھے، سر نکال کے باہر فرمایا جو لوگ پہرا دے رہے ہیں سب چلے جاؤ۔ اب پہرے کی ضرورت نہیں ہے، اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تحفظ کروں گا آپ کا، کسی محافظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہاں واللہ یعصمک من الناس آیا ہے، ویسے یہاں فسیکفیکہم اللہ آیا، یعنی ان کے ضد اور ہٹ درمی سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی طرف سے ان کو کافی ہے۔ وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، ہر بات ہر دل کی دھڑکن سننا آسان ہے اللہ، اور علیم ہر ایک کے ارادوں سے باخبر۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک کے ارادوں سے باخبر۔ یہ سرسری ترجمہ ہوا ان آیتوں کا۔ اب اگر کوئی قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے لیکن نبی کی طرح نہیں، صحابہ کی طرح نہیں، اپنی مرضی سے ایمان لاتا ہے، تو ان کی مرضی سے ایمان لانا اللہ کے نزدیک نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب وہ کیسے ایمان لائے گا؟ مثال کے طور پر ایک فرقہ ہے اہل قرآن، وہ قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے، قرآن کریم پر کوشش کرتا ہے، تفسیریں لکھتا ہے اور کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، لیکن وہ نمازیں 3 وقت کی پڑھتا ہے، 5 وقت نہیں پڑھتا۔ پھر اس میں ایک برانچ نکلی، اس نے کہا نماز صلاۃ کا ترجمہ ہے ہی نہیں، صلاۃ کے معنی دین قائم کرنا رہتا ہے، نماز رکوع سجدے کا نام ہے ہی نہیں۔ یہ کیسی تشریح ہے؟ ان کی اپنی مرضی کی ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ نصارہ اور یہود یہ دونوں کے دونوں توازن کھو بیٹھے۔ کچھ لوگوں نے اتنا مخالفت کی نبیوں کی کہ قتل کر ڈالا، آ رہی آیت ہے، نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ یہ اس قدر انحطاط آیا، تنزل آیا کہ جو نبی آئے ان کو قتل کرتا، یقتلون النبیین بغیر الحق، یقتلون الانبیاء بغیر الحق، نہ قتل کرتے رہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک رخ ہے۔ انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی اللہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، جناتوں کی سردارانیوں کو اللہ کی بیویاں مانتے ہیں، ساری آیتیں موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ غلو۔ ادھر کمی یہ تھی کہ قتل کرنا شروع کر دیا، ادھر اتنا بڑھا دیا کہ خدا کا بیٹا، خدا کا جز، خدا کی بیوی، خدا کے بیٹے کرنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں طرف کیا ہے؟ توازن ختم ہے۔ قرآن پر ایسا ایمان لانا ہے جیسا ایمان اللہ کے نبی لائے اور صحابہ لائے، اس میں سرے منہ فرق نہیں۔ یعنی جس طرح ہم سے کہا جاتا ہے معیار حق، یعنی حق کو ناپنے کا پیمانہ۔ معیار حق کا مطلب کیا ہوتا؟ جیسے آپ دودھ کو چیک کرتے، دودھ صحیح ہے نہیں ہے، دودھ میں کتنی ملاوٹ ہے، یہ گھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس میں کتنی ملاوٹ ہے، شہد صحیح ہے نہیں ہے، اس میں کتنی ملاوٹ ہے، اس کو چیک کرنے کا پیمانہ ہوتا ہے۔ ایسے کسی کا ایمان چیک کرنا ہے تو اس کے لیے کیا معیار ہے؟ صحابہ معیار ہے اس کے لیے، صحابہ کو معیار حق کا۔ اور آقا نے فرمایا الصحابہ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لیا نجات پائے گا۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی اتباع کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، یعنی میرے دور نبوت میں جو میں نے نافذ کیا فیصلے، یہ بھی، اور میرے خلفاء راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو فیصلے کیے، عمر فاروق نے جو فیصلے کیے، عثمان غنی نے جو فیصلے کیے، علی مرتضیٰ نے فیصلے کیے، یہ ساروں کو تمہیں تسلیم کرنا ہے۔ معیار حق کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حدید میں، سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں یہ اعلان کیا ہے کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو جنتی کیسے ہوتے؟ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو جنت کی بشارت ان کو کیوں آتی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خطاب اللہ نے کیوں دیا؟ تو سارے صحابہ ایسے حق پر ہیں کہ ان کی طرح جو ہوگا اس کا ایمان بھی قابل قبول ہوگا، یعنی پیمانہ ہے یہ حقانیت کا پیمانہ۔ اور جب حضور سے پوچھا گیا کہ صراط مستقیم پر کون ہے، قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مس صراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟
قال ما انا علیہ واصحابی، کہا کہ اس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں ان میں کون سے فرقے ہیں جو صحابہ کے نام سے گھبراتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے جو صحابہ سے گھبرائے اور صحابہ کے ملے ہوئے لقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھبرائے اور صحابہ کے فضائل جن آیتوں میں ہیں ان آیتوں سے گھبرائے اور صحابہ کے معیار حق ہونے کی بات آیتوں سے ملائے، ظاہر یہ ہے کہ ان کے گمراہی کی دلیل میں یہی کافی ہے۔ تو ہمارے سامنے دو چیزیں، قرآن و سنت اور صحابہ کا تعامل، صحابہ کا عمل، ان دو لفظوں سے بنا ہے۔ ما انا علیہ جس پر میں ہوں یہ سنت، وا صحابی اور میرے صحابہ یہ ہے جماعت، ان دونوں کو ملائیں گے تو سنت والجماعت بنے گا۔ صحابہ کے عمل کو چھوڑ دیں گے جماعت ہے ہی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صریح اعلان ہے کہ میرے صحابہ کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس کا یہ برا بھلا کہنا مجھ سے بغض کی دلیل ہے۔ ہاں بخاری میں کتاب الایمان کی روایت پڑھیں آپ، اگر کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کا صحابہ کو برا بھلا کہنا مجھ سے بغض رکھنے کی دلیل ہے، اور اگر کوئی صحابہ سے محبت رکھتا ہے تو اس کا صحابہ سے محبت رکھنا مجھ سے محبت رکھنے کی دلیل ہے، کیونکہ صحابہ کو اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے اور میں ان کا معلم ہوں، ان کی تربیت میں ذمہ کیا ہے۔ اگر ان میں خرابی نظر آتی ہے تو ان کی خرابی معلم میں نظر آتی ہے۔ درخت پہچانا جاتا ہے اپنے پھلوں کے ذریعے سے، پھل میٹھا ہے تو درخت اچھا ہے کہا جاتا ہے، استاد کو جانا جاتا ہے شاگردوں کو دیکھ کر، اور صحابہ کرام میں کسی قسم کا کوئی عیب تلاش کرنا در حقیقت نبی کی تعلیم میں نفس تلاش کرنے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ایک فرقہ ہے یہ آدھی باتیں اپنے ذہن سے کہتا ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن سے ہے، یہ حدیث ہے۔ بس مثال دیتا ہوں، جب ہم اتنی آیتیں پیش کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ کلمے کے زیادہ حقدار تھے، کلمہ متقین کے دل میں تھا، ان کے قلب کا امتحان اللہ نے لیا، رضی اللہ کا خطاب دیا، ان کا معلم خود رسول اللہ اور ان کا مکتب بیت اللہ اور ان کی کتاب کا کورس کتاب اللہ، ایسوں پر جب وہ آیت تلاش کرتے ہیں، ان میں خرابیاں تلاش کرتے ہیں، ان میں عیوب تلاش کرتے ہیں تو بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے ہم کو تو انسان ہیں، غلطیاں کر سکتے ہیں، ایسا بولتے ہیں۔ عقیدے میں یہ بات نوٹ کر لو، جتنے انبیاء ہیں سب معصوم ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے جو گناہ کہا جائے، لغزش اور خطا اجتہادی استثناء۔ اور صحابہ کرام محفوظ ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر وہ قائم ہو کر مریں گے نہیں، وفات سے پہلے پہلے ان کی توبہ تو قبول کی جائے گی اور رضی اللہ کا خطاب دے کر ہی مریں گے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، صحابہ کے ان اعمال کو دکھا دیتے کہ دیکھو وہ صحابی سے یہ غلطی ہوئی، وہ صحابی سے یہ غلطی ہوئی، وہ صحابی سے یہ غلطی ہوئی، لہذا اگر ان کی اتباع کرنا ضروری قرار پائے گا تو ہم کو بھی غلطی کرنا پڑے گا، یہ لا کے چکما دیتے۔ یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے، یہ ان کی دماغی کیفیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کو آپ دیکھیں تو اس غلطی تک مت دیکھو، اس غلطی کے بعد ان کی معافی کے بعد ان کے خطاب کو بھی دیکھو کہ جب ان سے یہ غلطی ہوئی پھر اس کے بعد ان کو توبہ کی توفیق ہوئی، ان کے بعد ان کی معافی کو قرآن نے نازل کر دیا، اس کے بعد اللہ نے رضی اللہ کا خطاب دے دیا، اس کے بعد یہ وعدہ کر لیا کہ اس میں سے ہر فرد بشر جنت میں جائے گا، ایک بھی محروم نہیں ہوگا۔ رزلٹ یہاں آتا ہے، یہاں تک دیکھو صحابہ کو دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھنے کے واسطے ایک واقعہ دیکھ کر بدگمان ہونا، بدگمان کرنا اور بد زبان ہونا اور بد زبان کرنا یہ نفاق ہے سیدھا سیدھا۔ تو صحابہ کو دیکھو تو صحابہ کے آخری حصے تک دیکھو۔ اس کی مثال میں اور دیتا ہوں آگے چلنے کے واسطے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ حضرت آدم، وہاں سے آئیں گے ہم۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ آدم کو آپ نے مجھ سے سجدہ کروایا اور سجدہ میں نے نہیں کیا اور مجھے مردود کر دیا، اب میں ان کو ان کی اولاد کو پیچھا کروں گا، جہنم میں ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ پیچھے آ چکا ہے، پہلے بارے میں آ چکا ہے پیچھے۔ اللہ نے کہا جا، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تو جو کچھ نہ کر لے، میرے بندوں پر تیرا اثر نہیں چلے گا، جو تیرے ہیں تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے تجھ سے اور تیرے فالوور سے جہنم کو ہٹا دوں گا، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، میرے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، جن پر میرا رنگ چڑھ جائے گا اس پر تیرا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کیا کیا، آدم کو آگے بھٹکا دیا، جنت سے وہ پھل کھلا کر نکلوا دیا۔ اب اگر بھٹکانے والے پوچھیں تو کیا کہیں گے، کیا آدم آپ کے مخلص بندے نہیں تھے، اس کا زور چل گیا، جنت سے نکلوا دیا، پھل کھلا دیا، اب کیا کریں گے آپ، آدم کو چھوڑ دیں گے؟ یہ تو ابتدا ہے، ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ تو ابتدا ہے۔ اس کے بعد جب آدم روئے ربنا ظلمنا کہہ کر اور اللہ نے توبہ قبول کر لی اور حکمت کے ساتھ دنیا میں بھیج دیا، اس کے بعد پھر اسی آدم کی اولاد کو جنت کا وارث قرار دیا، تو آپ اگر وہیں تک دیکھیں گے تو کیا دکھائی دے گا، آدم کو بھٹکا دیا گیا، اور آخر تک دیکھیں گے تو کیا دکھائی دے گا، جنت میں پورے آدم ہیں اور آدم کی اولاد ہیں۔ تو رزلٹ کیسے معلوم ہوتا، آخر تک دیکھا جاتا۔ تو جن صحابہ کی عظمت آپ کو داغدار کرنا ہے، آپ ان کے آدھے وقت کو مت دیکھو، ان کے رزلٹ کو دیکھو، پوروں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا، پوروں کے دل میں تقویٰ کا امتحان دیا، پاس کیے گئے، اور ایک ایک کر کے ایسی ایسی توبہ کی انہوں نے کہ ایک ایک کی توبہ پورے مدینے والوں کے واسطے مغفرت کے لیے کافی ہوگی۔ فرمایا سرکار ایک کی توبہ، وہ توبہ بھی کیسی توبہ ہوگی کہ ایک شخص کی توبہ اگر تقسیم کر کے بانٹی جائے تو پورے مدینے والوں کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ تو صحابہ کو ان کے واقعات کو، جزئی واقعات کو دکھا کر ہم کو وزن کیا جاتا کہ صحابہ کی نقل نہیں کر سکتے آپ، صحابہ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، صحابہ نے جو کچھ بھی کیا ان سب کے باوجود وہ اللہ کے محبوب ہوئے، صحابہ نے جو کچھ کیا اس کے باوجود اللہ نے انہیں راضی ہونے کا خطاب دیا، اور اس آیت میں کہا یہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، ان کی طرح اطاعت کرو گے میرے محبوب بنو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا چاہا ویسا ہی ان صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا ایک جنگ کے موقع پر، انصار آپ کی رائے کیا ہے، مہاجرین آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرات مہاجرین تو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہی تھے، وہ تو وطن چھوڑ کے نبی کے ساتھ لگے ہی تھے، وہ تو تیار ہی تھے، بار بار مہاجرین کھڑے ہو رہے تھے اور حضور بار بار پوچھ رہے تھے۔ عبادہ بن ثابت اور سعد بن عبادہ انصاری سمجھ گئے کہ روح سخن انصار کی طرف ہے کہ تمہاری رائے کیا ہے، وہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اگر آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے تو بخدا آپ کے اشاروں پر ہم برق الغمات تک پہنچ جائیں گے، اور آپ کا اشارہ ہو جائے تو اپنے گھوڑوں کو ہم دریاؤں میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ کبھی بھی صحابہ نے کسی حکم پر یہ نہیں سوچا کہ عقل کے لحاظ سے حضور کا حکم ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، انہوں نے اپنے عقل کو برائے طاقت رکھ کر بس نبی کی اطاعت کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، اسی واسطے وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ آج ہم نے اپنی عقلوں پر تولا،
اور جن صحابہ اور صحابیات کے بارے میں قرآن کریم کی صریح آیتیں آئی ہیں ان صحابہ اور صحابیات پر بھی ہم نے بدزبانی کی ہے. آج بھی ہم تبادلہ پڑھتے ہیں ان کے اوپر. آج بھی حضرت عائشہ کی شان میں سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ صدیقہ ہیں, یہ پاکدامن ہیں, یہ باعفت ہیں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق بنائی گئی ہیں. اور کائنات میں سب سے زیادہ حضور نے عائشہ کو چاہا اور عائشہ کے والد ابو بکر کو چاہا. یہ اعلان نبی نے خود کیا ہے. ایسی خاتون پر جو تبادلہ پڑھتے ہیں اور جو ان پہ الزام لگاتے ہیں, بھلا ان کے ایمان کا ٹھکانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں سے مان لائیں گے؟ جو حضرت عمر کو اور ان کی بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں یہ بدعتی ہے, یہ عمر کی بدعت ہے, یہ عثمان کی بدعت ہے. مجھے بتاؤ, کیا اللہ تعالیٰ بدعتی کو جنت کی بشارت دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان عمر پر اللہ حق جاری فرماتا ہے, عمر کی زبان پر اللہ حق جاری فرماتا ہے؟ الحق یجری علی لسان عمر. عمر جس راستے سے جاتے ہیں شیطان راستہ بدل دیتا ہے, اس سے ٹکرانے کی مجال نہیں رکھتا. جو ایسا ہو نبی کی نگاہ میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غاصب ہے, ان کی یہ بدعت ہے. ایسے لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں جو عمر کو بدعتی کہتے ہیں, جو حضرت عثمان غنی کو بدعتی کہتے ہیں. وہ کون کہتے ہیں میرا یہ مشن نہیں ہے. میں صرف اس آیت کی ترازو میں توڑ کے بتاتا ہوں. ہمارا ایمان جب بھی صحیح ہوگا جب صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی ہمارے اعتراض نہ ہو, کیونکہ صحابی سے اللہ راضی ہے اور صحابی سے نبی راضی ہے. ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم بھی ہر صحابی سے راضی ہو کے حیات گزاریں, ان کا ہر عمل ہمارے واسطے نمونہ حیات بنے. تو فسیکفیکہم اللہ, یہ آیت ہے. آپ نے سنا یہ پوری گفتگو کس پر ہے؟ بمثل ما آمنتم بہ پر ہے. اگر وہ بھی یعنی یہود نصارا مشرکین ایسا ایمان لائیں قرآن کریم پر جیسا نبی اور صحابہ ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہیں, اور ایسا اگر نہیں ہے تو ان کی ہردمی اور ضد ہے. اللہ آپ کو ان سے تحفظ فرمائے گا اور ان سے لڑنے کے لیے اللہ خود کافی. اس کے بعد ایک جملہ آ گیا, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. صبغہ ایک تو ہوتا ہے رنگ جس کو ہم لون کہتے ہیں, لون, لام واو نون, لون. اس سے پیچھے آ چکا ہے گائے کا رنگ کیسا ہو. حضرت موسیٰ سے پوری قوم نے کہا تھا اللہ سے پوچھو کہ گائے کا رنگ کیسا ہو. ما لونھا, لون رنگ, گائے کا رنگ اوپر سے نظر آتا ہے, پیلی ہے, نیلی ہے, کالی ہے, جیسی ہے. لیکن ما لون کے بجائے یہاں اللہ نے لفظ صبغہ استعمال کیا. صبغہ, صبغہ کہتے ہیں جو جسم کے اندر ریشے میں پیوست ہو جائے. قلب کے بشاشت کے ساتھ جو ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو رگو ریشے میں ایسا پیوست ہو جاتا ہے کہ اب کوئی رنگ اس پر چڑھتا نہیں ہے. یہ صبغۃ اللہ. جب ہرقل بادشاہ کے دربار میں صحابہ کرام پہنچے تھے ہجرت کر کے, پہلی ہجرت مدینہ سے پہلے کہاں گئے تھے؟ حبشہ کی طرف گئے تھے. وہاں ہرقل بادشاہ آیا تھا, اس نے کہا کچھ لوگ اہل عرب آئے, ہم کو بلاؤ. لمبی تقریر ہے, بخاری میں بدء الوحی کے بیان میں پہلے ہی ورق میں. کئی سوال کیا تھا, جعفر طیار جواب دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری رفاقت کیسی ہے, ان کی تعلیم کیسی ہے, ان کے ساتھ لوگوں کا کیا حال ہے, کمزور لوگ ہیں کہ مضبوط لوگ ہیں. کئی سوال کیا. آخری کا سوال مجھے دکھانا ہے صرف وہ یہ تھا کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں وہ پھر کبھی بددل اور بدزن ہو کر نکل جاتے ہیں یا نہیں نکلتے. ایک بار جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر دوبارہ کبھی وہ بدزن ہو کر حضور کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے یا ہمیشہ کے بعد چپک جاتا ہے. تو حالانکہ اس میں کفار تھے, جواب دینے والے چاہتے تھے کوئی بات مل جائے, کوئی بات مل جائے. لیکن انہوں نے یہی کہا کہ جو بھی ایک مرتبہ ان کے دامن کے قریب پہنچا اور جو دوسرا مسئلہ تھا کہ آپ بہت سخت ہیں, جب قریب پہنچ کے دیکھا تو انتہائی نرم ہے اور ہمیشہ کے واسطے وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہمیشہ. تو اس بادشاہ نجاشی نے کہا تھا انبیاء کی شان یہی ہے, ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ جب دل میں رگو ریشے میں ایک بار رچ بس جاتا ہے تو پھر کبھی باہر نہیں نکلتا. کاٹ دیا جائے, اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں, لیکن اس کے قلب سے ایمان کو نکالا نہیں جا سکتا جب دل میں بس جاتا ہے. حضرت سعید بن جبیر کو حجاج نے بلایا قتل کرنے کے لیے, تو جتنے سوال کرتا گیا سب آپ قرآن سے جواب دیتے رہے گئے. حجاج بیزار ہو گیا, ہر بات میں ایسی چیز نکالتے گئے کہ وہ حجاج بیزار ہو گیا. ڈر کا, خوف کا ایک حصہ بھی ان کے پاس نہیں تھا. بڑے بے باک, بڑے جری. چنانچہ ان کو شہید کر دیا گیا تو خون اتنا نکلا کہ حجاج خون کو دیکھ کر بیمار پڑ گیا اور اسی خون کو دیکھ کر مر گیا. جب آدمی بے باک ہوتا ہے تو اس کے خون میں بھی جرأت ہوتی ہے, اس کے رگو ریشے میں وہ طاقت ہوتی ہے. اس کا سوال جواب میں نے سنا ہوگا, آپ کو کئی سوال کیا تھا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ بالکل چلا گیا اوپر سے, ایک آدھ سوال تو سنانا چاہیے کم سے کم. حجاج نے پوچھا تیرا نام سعید ہے, تجھے بجائے سعید کے شقی ہونا چاہیے. سعید مانے نیک بخت اور شقی مانے بدبخت. تو غصے میں کہتا ہے تیرا نام سعید نہیں, تیرا نام شقی. سعید نے کہا جس نے میرا نام رکھا ہے وہ میری ماں ہے, وہ تجھ سے بہتر جانتی تھی کہ میرا نام کیا ہونا چاہیے. کہا تو کیسے مرنا چاہتا ہے؟ کہا تو اپنے واسطے جیسے مرنا چاہتا ویسے مرنا چاہتا ہوں میں. کہا اس کا رخ قبلے سے پلٹا دو, قبلے سے پلٹا دیا اس کو. انہوں نے یہ آیت پڑھا, کیا فرمایا؟ جتنی سمتیں ہیں سب اللہ کی طرف جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ مشرق میں مغرب میں نہیں جاتا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بھی سمت میں جاؤ, ہر طرف اس کا منہ ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. ادھر بھی منہ کر لو, اللہ ہی ہے اس طرف. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق و مغرب کس کا ہے؟ اللہ کا. اس نے کہا کہ ان کی ناک زمین پہ رگڑ دو ذلت کی خاطر. زمین پہ ان کی ناک رگڑی گئی تو زمین کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے, اسی مٹی میں داخل کریں گے, دوبارہ پھر سے نکالیں گے. تو یہ ترکی بترکی جواب تھا بے باکی کی وجہ سے, یہ ایمان کی جرأت تھی. جانتے ہیں کہ حاکم ہے, تلوار ہے, موت ہے, سب ہے, لیکن جواب ترکی بترکی. اسی واسطے خون زیادہ نکلا اور خون دے کے بیمار پڑ گیا, مر گیا. تو جب بندے کے قلب میں ایمان رچ بس جاتا ہے تو دوسرا رنگ نہیں چڑھتا. فرمایا صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. پیچھے آئی تھی بس دین حنیف, دین ابراہیم ہے, اس کی اتباع کرو. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اب کہا گیا کہ دین حنیف کا ایک رنگ ہے, کسی بھی دین کی نسبت حقیقت اللہ کی طرف ہے, دین تو اللہ کا ہے, لیکن ابراہیم نے اس دین کو اپنایا تو دین کی نسبت ابراہیم کی طرف کر دی گئی کہ دین ابراہیم ہے یہ, ورنہ ہر دین تو اللہ کا ہوتا ہے. اور جس پر دینداری کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے. اب اس رنگ کو آپ نظر آنا چاہیے. کہتے ہیں رنگ جیسے آنکھوں کو نظر آتا ہے, لال ہے, پیلا ہے, ہرا ہے, ادا ہے, گلابی ہے, رنگ آنکھوں سے نظر آتا. ایسے فرمایا کہ جو اللہ کا رنگ ہے دیندار کے لیے وہ آپ کی آنکھوں سے نظر آنا چاہیے.
اسی لیے آپ کی حالت، آپ کا حلیہ، آپ کا چہرہ بشرا، آپ کا وجود ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے بندے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. یہ ہیں اللہ کے بندے، مخلص بندے. تو آدمی پر جب اللہ کا رنگ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بشرا، اس کا حلیہ صاف بتا دیتا ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے دین کا اتباع کرنے والا بندہ ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ کے مقابلے میں رنگ دینے کے اعتبار سے؟ جس کو اللہ اپنے دین میں رنگ دے، کون سا رنگ ہے جو اس سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے دین کے رنگ میں رنگ دیا تھا. ان کے قلب میں آخرت بسی ہوئی تھی. ان کے سامنے فقر فاقہ آیا، محتاجی آئی، ہجرت آئی، مصیبتیں آئیں، بائیکاٹ آیا. جب تمام چیزوں کو انہوں نے جھیل لیا، کبھی نہیں کہا کہ یہ مشقت ہم برداشت نہیں کر سکتے. کئی دن کا فاقہ آیا تو جھیلتے گئے. فصلیں پک گئی ہیں، کاٹنے کا دن ہے، دھوپ کا عالم ہے، چیترے پاؤں میں باندھنا پڑا ہے، لیکن جنگوں پہ جا رہے ہیں. ایک اونٹ پر 3 سواریاں ہیں، ایک بیٹھتا ہے، ایک نیچے اترتا ہے، پھر دوسرا بیٹھتا ہے، تیسرا نیچے اترتا ہے. باری باری جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے. اونٹوں کے برابر پیدل چلنا پڑا ہے، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا انہوں نے. دین کو انہوں نے اپنا پیشوا سمجھا، دین کے مطابق چلنے کو فخر سمجھا. تو یہ اللہ کا رنگ ہے. آگے اس میں اشارہ ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم ہیں اسی کی عبادت کرنے والے. ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. نحن لہو عابدون، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت سے مراد کیا ہے؟ تذلل، عاجزی، انکساری. عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. پھر دل میں یہ خیال آئے کہ ہماری اس عبادت سے فلاں خوش ہوگا، یہ اللہ کی نہیں ہے. دل میں یہ خیال آنا کہ ہماری اس عبادت سے فلاں کو خوشی ہوگی تو یہ اللہ کے واسطے نہیں رہی. عبادت اللہ کے لیے ہو، اجر اسی سے ملنا ہے، اسی کو راضی رکھنا ہے، اسی کے ناراض ہونے کی فکر میں عبادت کرنا ہے، وہ بندہ اس کے واسطے کرتا ہے. صحابہ کرام کی عبادت کا یہی حال تھا. میں نے اجمالاً یہ بحث کی. اس کی تفصیلی بحث یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی نے اور صحابی نے کیسا ایمان قرآن پہ رکھا، وہ ایمان ہمیں کیسے حاصل ہو. وہ عقائد جو نبی کے تھے اور صحابی کے تھے وہ عقائد ہم سے میل کھاتے ہیں کہ نہیں. جہاں جہاں ہم نے صحابہ کے عقیدے سے اختلاف کیا ہے وہاں ہماری بھی خیر نہیں ہوگی. ہم کو اپنے عقیدے کو جانچنا پڑے گا، واقعات سے نہیں. اس صحابی کا عقیدہ کیا تھا؟ کسی بھی مسئلے میں اگر ہمیں کوئی بات سامنے آئی عقائد کے سلسلے میں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس عقیدے میں حضور کی بات کیا تھی، صحابہ کا عمل کیا تھا. مثلا کسی بھی اللہ کی صفت کو کسی مخلوق میں تسلیم کرنا. اچھا سن لو، کسی بھی اللہ کی صفت کو کسی مخلوق میں اللہ کے برابر سمجھنا، اس مخلوق کو اللہ کے برابر کر دینا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے اذ نسویکم برب العالمین، تب تو ہم اس مخلوق کو رب العالمین کے برابر کر دے رہے ہیں. اور اللہ کے برابر کسی مخلوق کو کرنا یہ شرک ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی صفت اللہ کی ذات، اس میں کوئی مخلوق اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم نے اللہ کے برابر کسی بھی مخلوق کو قرار دیا کسی بھی صفت میں، تو اللہ کی اس صفت میں اس مخلوق کو ہم نے شریک کر دیا. یہ اصول یاد رہا تو انشاءاللہ آپ ہر جگہ سے نکل جائیں گے. کسی بھی گچی میں آپ نہیں پھنس سکتے. اللہ اپنے ذات میں صفات میں بے مثل ہے. لا شریک لہ، جو ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. کس چیز میں؟ اس کی ذات میں، اس کے صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں. اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر جگہ موجود ہو، ورنہ ہر جگہ موجود ہونے میں وہ مخلوق اللہ کے ہم پلہ ہو گئی، یہ شرک ہو جائے گا. یہ اچھا نوٹ کرو. قرآن کریم کی اس آیت نے واضح کر دیا صحابہ کی طرح ایمان معتبر. اور صحابہ کا ایمان یہی ہے پورے قرآن کریم میں اور احادیث ذخیرے میں. جہاں بھی آپ تلاش کرنا چاہیں عقیدے کو تو یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں صحابہ کا کیا عمل تھا، اس معاملے میں صحابہ کیا کرتے تھے. آج دنیا کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں اگر ہم قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ کا عمل دیکھ لیں. جہاں لوگوں نے صحابہ کا عمل چھوڑا ہے وہاں بھٹک گئے، گمراہی وہاں سے شروع ہو گئی. کسی بھی طبقے میں گمراہی آئی ہے تو صحابہ کا عمل چھوڑنے چاہیے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت کی تشریح میں سب سے مقدم کس کو رکھتے ہیں؟ تعامل صحابہ کو. صحابہ نے کیا کیا؟ تو اللہ کا رنگ ان صحابہ پہ چڑھ گیا تھا. قرآن کا اثر تھا صحابہ پہ اس قدر، وہ ان پہ چھا گیا، یہ زمانے پہ چھا گئے، سارے عالم پہ کا قبضہ ہو گیا. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن سے ہماری غفلت ہے. قرآن کا رنگ چڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. قرآن کا رنگ چڑھنے کے لیے قرآن سے قربت چاہیے. قرآن سمجھیں گے، قرآن کو دل میں بسائیں گے، تب جا کے ہمیں اس پر رنگ محسوس کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. یہ بندے پہ خیال کرنا پڑے گا. اب کچھ لوگ ہیں جو یہودی ہیں، وہ اپنے موقع پہ اڑے ہوئے ہیں، نصرانی اپنے موقع پہ اڑے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ اپنے موقع پہ اڑے ہوئے ہیں. ان سے کہلوایا قل، اے نبی آپ فرما دیجیے. قل کا مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم لوگ ہم سے محاجہ اور حجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ رب ہے ہمارا اور تمہارا، دونوں کا رب وہی ہے. تو اس ذات میں محاجہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیسا محاجہ تھا اللہ کے بارے میں؟ کیسا محاجہ تھا؟ ایک کہتا ہے اللہ کو بیٹا ہے، یہ محاجہ نہیں ہے. ایک کہتا ہے اللہ کو بیٹیاں ہیں، یہ محاجہ. ایک کہتا ہے اللہ کی بیویاں ہیں، یہ محاجہ. اللہ کے بارے میں یہ سب کیا ہے؟ حجت بازی ہے. اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہے تو گویا اللہ کے صفات اس بیٹے میں آئیں گے، جزئیات اور کلیت آئیں گے. بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے اور اللہ کی شان یہ ہے وہ جز اور کل سے پاک ہے، اسے جز نہیں بنایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ سمتوں سے پاک ہے. کوئی کہے سمت علو میں ہے، بلندیوں میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، نہیں. اللہ کی ذات ان صفتوں میں مقید نہیں ہو سکتی. اللہ دائیں ہے، بائیں نہیں ہے، بائیں ہے پیچھے نہیں ہے، پیچھے ہے اوپر نہیں ہے، اوپر ہے نیچے نہیں ہے. یہ سب اپنے اوپر قیاس کرنا ہے. دنیا کی ہر شے محدود ہے لیکن اللہ کی ذات لامحدود ہے، وہ ان سمتوں سے پاک ہے. تعالی اللہ، اللہ کی ذات بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو ہم بندوں سے منسوب کرتے ہیں. تو اللہ کی ذات کے لیے محاجہ کرنا درست نہیں. کوئی چیز اللہ کی طرح کرنا یہ محاجہ. لیسا کمثلہ شیء، قرآن کی آیت کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں. اس کو کسی سے تشبیہ دینا جائز نہیں، کسی کو اس کی مثال دینا درست نہیں. اس کی ذات اور صفات کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ہماری عقل سے ماورا ہے. نہ جائے مرکب توا تاختن کہ جہاں سے پر باید انداختن، یہ عقل کا گھوڑا ہر جگہ نہیں چلنے والا ہے، کہیں کہیں گھوڑے کو چھوڑنا پڑتا. اور وہ یہ مقام ہے کہ ذات الہی تک اس عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی. اس لیے آگے فرمایا ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے واسطے تمہارے اعمال. ونحن له مخلصون، اور ہم ہیں اس کے لیے اخلاص سے نماز پڑھنے والے، اور ہم ہیں اس کے لیے اخلاص سے ہر عمل کرنے والے.
مخلصون خالص خلاص اخلاص خالص اسی کے لیے. خلوص اور مخلص اس کے معنی کیا ہیں؟ اس میں شرکت نہیں, اس میں ملاوٹ نہیں, صرف اور صرف اسی کے لیے. روزہ ہے تو اسی کے لیے, نماز ہے تو اسی کے لیے, قربانی ہے تو اسی کے لیے, بندگی ہے تو اسی کے لیے, ہمارا جینا مرنا ہے تو اسی کے لیے. یہ ہے مخلص ہونا. اللہ نے ابراہیم سے کہلوایا. کیا کہلوایا؟ قل اے ابراہیم کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہا دو میرا جینا اور مرنا, میری نمازیں, میری قربانیاں سب اس اللہ کے لیے ہیں جو رب سارے جہان کا, سب منسوب کرو اسی کی طرف. تو ہم اس کے لیے مخلص ہیں. اب یہاں سے ایک اشکال کا جواب ہے. یہودی اپنے آپ کو بولتے تھے کہ ہم حق پر ہیں, اور یہ انبیاء کرام کے نام بتاتے ہیں سب یہودی تھے. دیکھو نام, ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى. ام تقولون, کیا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور خاندان, اسباط سبتوں کے معنی خاندان. کس کا خاندان؟ یعقوب کا خاندان. یہ یعقوب کے خاندان میں کون کون آتے؟ سلسلہ پورا آتا ہے. یعقوب کے خاندان میں یوسف آتے, اور یوسف کے خاندان میں موسیٰ آتے. یہ پورا یہاں تک آخری حصہ تھا. اس واسطے اسباط سب سمیٹ لیا. ان تمام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کانوا هودا او نصارى, یا تو یہودی تھے یا تو نصرانی تھے. کون کون؟ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور ان کی پوری خاندان. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہودی کہتے تھے یہ سب یہودی تھے, اور نصارہ کہتے تھے یہ سب نصارہ تھے. ان دونوں کو اللہ نے ایک ہی جملے میں سمیٹا ہے. قل کہہ دو انتم اعلم ام اللہ, کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ سوال دیکھو کیسا کیا. تم جو کہتے ہو کہ یہ سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے, تمہارا یہ کہنا کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ انتم اعلم ام اللہ. یہ عالم کیا ہے؟ عالم, عالم اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی سے مقابلہ کیا جاتا. روٹی اچھی ہے یا چاول, تو کیا مطلب ہوا؟ ان دونوں میں اچھی کون سی چیز ہے؟ دو کا تقابل ہو گیا. اب یہاں تقابل ہے کس کا؟ علم کا. انتم اعلم ام اللہ, تم زیادہ جانتے ہو اس حقیقت کو یا اللہ جانتے ہیں؟ اب کون کہے گا کہ ہم جانتے ہیں؟ اس کا ایک جواب ہے, بے شک اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے اور اللہ کا فیصلہ اتم ہے. اور یہودی کی نصرانی کی مجال کیا ہے کہ وہ اللہ کے علم کے سامنے کھڑے بھی ہو سکیں؟ سب کا علم, ساری کائنات کا علم اللہ کے علم کے سامنے کیسا ہے؟ مثال دیا تھا میں آپ کو, بھول گئے ہوں گے, تازہ کر لو, بہت اہم جملہ ہے. حضرت موسیٰ خضر کے پاس گئے علم حاصل کرنے, تکوینی علم. موسیٰ کے پاس کون سا علم تھا؟ تشریعی, شریعت کا علم. خضر کے پاس کون سا علم تھا؟ تکوینی, کون کا علم؟ وہ لمبی بحث ہے. حضرت خضر نے کہا موسیٰ تمہارے پاس جو علم ہے میرے پاس نہیں, اور میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں. ہم دونوں کا علم الگ الگ ہے. ایک بچے کو گردن مار دیا, حضرت خضر نے گردن مار دیا. حضرت موسیٰ کو برا لگا کیونکہ وہ علم خضر کے پاس تھا کہ اس کا مرنا اچھا ہے. حضرت موسیٰ کے پاس وہ علم نہیں تھا, اس بات میں تکلیف ہوئی. یہ پوری بحث آپ کو پڑھنا ہے تو سورہ کہف پڑھ لینا, جمعے کے دن ترجمے سے پڑھ لو, سمجھ آ جائے گا. تو ان دونوں نے ایک کشتی پر سواری کی, جا رہے ہیں سمندری سفر پہ. حضرت موسیٰ حضرت خضر دونوں ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا پرندہ آیا, چڑیا, چڑی اس کو بولتے ہیں آپ لوگ, گوریا, کشتی کے کنارے بیٹھا, اور بیٹھنے کے بعد سمندر سے ایک چونچ پانی لیا. حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا میرے تیرے دونوں کے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا سمندر میں سے اس چڑیا نے چونچ میں پانی لے کر کم کیا. میرے تیرے دونوں کے علم نے, یعنی تکوینی علم اور تشریعی علم, دونوں کا علم ملا کر اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا اس سمندر کے پانی سے چونچ میں لے کر اس گوریا نے کم کیا. یہ انبیاء کا علم ہے اللہ کے علم کے سامنے. سارے علوم, ساری کائنات کے علوم چاہے جتنا ہو جائیں, اللہ فرماتے ہیں الی ربک منتہا, منتہا علم تو اللہ کی ذات ہے. تو یہاں یہ پورے کے پورے یہودی اور نصرانی سے پٹا گئے. جب اللہ نے کہا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ, تو کیا جواب ملے گا اس کا؟ اس کے بعد فرمایا یہودیوں کو وارننگ دیتے ہوئے, ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے گا گواہی اللہ کی طرف سے جو اس کے پاس پہنچی ہے. تورات میں تورات والوں, انجیل میں انجیل والوں, جو نبی کے بارے میں شہادت ہے تمہارے علم میں, تم اس کو اگر چھپاؤ کے ظاہر نہیں کرو گے تو تم سے بڑا ظالم اللہ کے ہاں کون ہوگا. اس لیے یہ گواہی چھپاؤ مت کہ یہ سارے انبیاء کرام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, کیونکہ جب یہودیت تھی تو یہ لوگ اس سے بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے. یہودیت حضرت موسیٰ سے آئی, اور وہ حضرت عیسیٰ کے خاندان میں ہے, اور وہ یعقوب کے خاندان میں ہے, اور یہ سب ان کے دادا پردادا ہیں. ان کے طرف یہودیت کی نسبت کرنا کتنی بڑی غلطی ہے. ابراہیم, ان کے بیٹے اسماعیل, ان کے بیٹے اسحاق, ان کے بیٹے یعقوب, ان کے پورے خاندان میں حضرت موسیٰ, ان سے چلی ہے یہودیت, تو بھلا یہ لوگ یہودی کیسے ہو سکتے؟ اس لیے کہا کہ تمہاری کتاب میں جو سید الانبیاء کے صفات ہیں ان کو اگر تم نے چھپایا, اس کو مخفی رکھا, تو سن لو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں. یہی وارننگ عیسائیوں کو ہے کہ انجیل میں بھی وہ صفات موجود ہیں, تورات میں موجود ہیں, اور جو ان صفاتوں کو چھپائے گا, حق کو ظاہر نہیں ہونے دے گا, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. یعنی وہ لوگ اس لیے ظالم ہیں, بلکہ ظالموں میں سب سے بڑے ظالم ہیں کہ حق کو چھپایا. جس نے حق کو چھپایا اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی. اس صرف ان کے لیے نہیں ہے, آج بھی اگر کوئی قرآن کی بات چھپا رہا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے, دنیا کی حوث کے لیے, دنیا میں اقتدار کے لیے, اور دنیا میں اپنے مفاد کے لیے اگر قرآن کی کوئی حقیقت چھپاتا ہے, تو سنو حدیث فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, من سئل عن علم فکتمہ, من سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه الجم برجام من النار يوم القيامه. جس سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ اس کو جانتا تھا پھر بھی اس کو چھپایا, تو قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ حق چھپانا سب سے بڑا ظلم ہے, اور قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو حق دیا ہے. اس قرآن کریم سے غافل ہونا حق چھپانا نہیں, حق سے خود غافل ہونے کے برابر ہے. اس لیے یہ کم معلوم نہیں ہے, یہ بھی بہت ظلم ہے. آج امت کا بہت بڑا طبقہ ہے جو اس حق سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے. حق قرآن کریم میں ہے, قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ شفقت, اپنا وقت, اپنی محبت, اپنا جان اور مال سب کچھ لگا دینا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں اللہ بغافل عما تعملون, اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. تم کیا کر رہے ہو, تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں. یہ تو حقیقت ہمارے عقیدے کا جز ہے, اللہ کبھی غافل نہیں ہوتے, اللہ کبھی کسی سے غافل نہیں ہوتے, وہ تو دل کی دھڑکن سے واقف ہے. لیکن کہا گیا تم جو کرتے ہو خاص طور سے اس سے اللہ غافل نہیں. سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا ہے جو ظالم ظلم کرتے ہیں اس سے بھی اللہ کو غافل مت سمجھو, اللہ اس سے بھی غافل نہیں ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالم جو عمل کرتے ہیں ظلم کا عمل,
اللہ کو اس کے بارے میں غافل مت سمجھو. پھر مؤخر کیوں کیا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ان کو مؤخر دیا ہے ایسے دن کے واسطے جہاں نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی, جہاں نگاہیں تو کیا جائیں گی. تو اللہ نے ان کو مؤخر کیا اس دن کے واسطے. اللہ کو غافل مت سمجھو. اللہ تمہارے عمل سے بھی غافل نہیں, ظالموں کے عمل سے غافل نہیں, کسی کے عمل سے غافل نہیں. غفلت وہاں جا ہی نہیں سکتی. اگر بندے کا عقیدہ مستحکم ہو گیا کہ غفلت اللہ تک نہیں جا سکتی, اللہ غافل نہیں ہو سکتے, اور ہمارے عمل سے اللہ واقف ہے. آج کتنے لوگ ہیں جس زبان سے لفظ محمد ادا کرتے ہیں اسی ہونٹ سے بیڑی پیتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے کتنی نفرت تھی؟ آپ تو کچی پیاز بھی نہیں کھاتے تھے, کچا لہسن بھی نہیں کھاتے تھے, اور فرماتے تھے ایک مرتبہ ایک مٹی کے برتن میں کچھ سبزیاں آئیں, دیکھا تو اس میں پیاز بھی ہے, مولی بھی ہے, کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں بدبو محسوس ہوتی. آپ نے صحابہ کی طرف ڈھکیل دیا, کہا تم کھا لو. صحابہ نے سوچا اور آپ نے جواب فوراً دے دیا. کیا سوچا کہ جب آپ نہیں کھائیں گے تو ہم کیسے کھائیں گے؟ یہ سوال صحابہ کے دل میں آیا, اور نبی نے واضح کر دیا کہ دیکھو جو مجھ سے سرگوشی کرتا ہے وہ تم سے سرگوشی نہیں کرتا ہے. جو مجھ سے سرگوشی کرتا ہے, یعنی جو فرشتہ میرے قریب آ کر مجھ سے باتیں کرتا ہے, وہ تم سے نہیں کرتا ہے. تم کھائیں گے تو اتنا مضر نہیں ہے جتنا میں کھاؤں تو مضر ہے, کیونکہ فرشتے منہ کی بدبو سے 2 میل دور بھاگتے ہیں. اس لیے نبی کے پاس فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے, آپ کبھی منہ میں لگا پیاز کچی لہسن کچا ان کو نہیں کھاتے. فرماتے کھانا ہی ہے تو ان کو آپ مار کے کھاؤ, یعنی ان کو گرم کر کے کھاؤ. کچا لہسن کچی پیاز سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اور فرمایا کھانے کے بعد فوراً مسجد نہ جاؤ, کیونکہ مسجدوں میں فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, ایک دوسرے کو اذیت پہنچتی ہے. جمعے کا غسل بھی اسی کی علت ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے, نہا دھو کے آؤ, زیادہ بھی پسینہ نکلتا ہے. تو منہ کی بدبو کا اتنا خیال فرمایا. اس کے باوجود سب سے پہلے جب بستر سے آپ اٹھتے تو سب سے پہلے جو کام کرتے وہ مسواک لے کے منہ پر رگڑتے. جس منہ سے ہمیشہ خوشبو نکلتی تھی, کبھی کوئی چیز منہ سے آپ نے گندی نہیں کھایا, اس کے باوجود پہلا کام مسواک کا ہوتا تھا. آج ہماری امت کے افراد اس ہونٹ سے بیڑی پیتے, سگریٹ پیتے, شراب پیتے, ایسی گندی گندی چیزیں کھاتے ہیں جو ایجاد کی گئی ہیں ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے. اس کے بعد بھی خالی ایک مرتبہ برش کر لیتے, مسواک تو غائب ہی ہوگی. آپ کے دانت صاف ہو جائیں گے برش سے, ٹوتھ پیسٹ سے, لیکن بخدا میں عرض کرتا ہوں آپ کے حروف, آپ کے مخارج اور صفات لازمہ کبھی ادا نہیں ہوں گے بغیر مسواک کیے ہوئے. زبان سے منہ میں جو مخرج ہے نا, عین کہاں سے نکلتی, غین کہاں سے نکلتی, شین کہاں سے نکلتی, قاف کہاں سے نکلتا, ان کو مخارج کہا جاتا ہے. ان مخارج میں حروف کی صفت ہوتی ہے, جیسے قاف نکالا تو تقلقل آ رہا, سختی پیدا ہوتی. تو صفات لازمہ حروف کے بغیر مسواک نہیں نکلتے. قرآن صحیح پڑھنا ہے تو مسواک کو لازم پکڑو, اس کے بغیر منہ سے حروف صحیح نہیں نکلیں گے. تو ٹوتھ پیسٹ کرو, کوئی روکتا نہیں آپ کو, لیکن مسواک کو مت چھوڑو. مسواک سے آپ کی زبان صاف ہوگی. پہلا کام حضور کا تھا, بستر سے اٹھتے مسواک کرتے تھے آپ. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے غافل نہیں ہے, اور جب کبھی ہم جو کام کریں گے اس میں سے کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آخری بات ہے, تلک امۃ قد خلت, یہ وہ جماعت بزرگوں کی گزر گئی, لہا ما کسبت, ان کے لیے وہ کام ہے جو انہوں نے کمایا, ولکم ما کسبتم, اور تمہارے کام کا وہ جو تم نے کمایا, ولا تسألون عما كانوا يعملون, تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے کاموں کے بارے میں, انہوں نے جو کیا وہ تم سے سوال کیا جائے گا. اس لیے تم اپنی فکر کرو, اور صحابہ پر طنز کرنے کے بجائے اپنے اعمال کی دوسروں کی فکر کر لو. یہاں پر پارہ ختم ہو گیا, لیکن سورہ بقرہ ختم نہیں ہوئی. دوسرا پارہ انشاءاللہ شروع ہوگا, اس میں قبلہ کی تحویل کے مسائل آئیں گے, انشاءاللہ گفتگو آئندہ ہوگی. دعا کر لیجیے.